بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث طلباء جو ہے وہ آپ ہوں گے. تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 252 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. حدیث طلباء آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 2 هو الذی خلقکم من طین سے لے کر آیت نمبر 5 یستهزئون تک پڑھیں گے. آئیے حدیث طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے، وہی ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا. خلقکم من طین، جس نے تم کو مٹی سے بنایا. ثم قضى اجلا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی، پھر ایک وقت تمہارے لیے متعین کر دیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے. اور تمہاری زندگی کی اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے. اجل مسمى اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد، اجل مسمى متعین میعاد عندہ اسی کے پاس ہے. ثم انتم تنظرون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو. یہ اب تخلیق آدم کا بیان ہے. ان آیات میں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی آدم علیہ السلام کے ذریعے مٹی سے پیدا کیا. اور اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو زمین کے مختلف حصوں میں مٹی جمع فرمائی اور اس مٹی میں پانی ڈال دیا، کیچڑ بن گئی. تو وہ جو کیچڑ تھی وہ پڑی رہی یہاں تک کہ وہ سڑ گئی. اور پھر اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا. اور جب وہ پتلا بنایا گیا تو وہ پتلا سوکھ گیا. تو جب سوکھ گیا تو وہ مٹی بجنے والی ہو گئی. تو اس کا ذکر بھی قرآن میں. اس بجنے والی مٹی کو جو پتلا تھا اس میں روح پھونک دی گئی. یہ مختلف ادوار چونکہ مٹی کو گزرے، اس لیے انسان کی تخلیق بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کبھی فرماتے ہیں وہ الذی خلقکم من طین، جیسے کہ یہاں پر ارشاد فرمایا. اور کہیں پر ارشاد فرمایا من تراب، کہیں پر ارشاد فرمایا من حمأ مسنون، بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. تو بہرحال یہ مختلف ادوار گزرے ہیں. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی خاص مقدار سے پیدا کی جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کیے گئے. اور یہ وجہ ہے اولاد آدم کا رنگ، روح، اخلاق، آداب جو ہے نا سب مختلف ہیں. آگے فرمایا کہ ثم قضى اجلا، تو تخلیقی انسانی بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے تمہارے لیے ایک موت کا وقت مقرر کیا. یعنی تخلیق تو دی تمہیں لیکن موت کا ایک وقت بھی مقرر کیا. ثم قضى اجلا، اس سے اجل سے مراد موت ہے، جو زندگی میں موت آتی ہے وہ مراد ہے. اور پھر فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک اجل اس کے پاس مقرر ہے. مقرر کا قبل اجل اس کے بعد ہے، اس کے پاس ہے. تو اس سے مراد قیامت کے دن سور پھونکے جانے اور قبروں سے اٹھنے کی اجل مراد ہے. اس میں سور پھونکا جائے گا اور سب کو اٹھایا جائے گا. اس سے وہ والا میعاد، وہ اور وقت مراد ہے. تو دو اجل ہے. پہلے اجل سے مراد وقت موت ہے اور دوسرے اجل سے مراد وقت سور پھونکا جائے گا اور سب کو اٹھایا جائے گا. بعث بعد الموت اس کو کہا جاتا ہے، دوسرے اجل مسمى سے وہ مراد ہے. تفسیر دیکھیے جس طرح هو الذی خلقکم من طین بخلق ابیکم آدم منہ، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، تمہارے باپ آدم کو اس سے پیدا کر کے تمہاری تخلیق کی. تمہارے دادا، تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کر کے تم کو مٹی سے بنایا، تم کو مٹی سے پیدا کیا. تو بخلق ابیکم آدم منہ کہتے صاحب جلالین ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو نطفے سے پیدا ہوتا ہے. تمام انسان تو نطفے سے پیدا ہوئے ہیں. اس کا ایک
نطفے کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا. یہاں پر اللہ نے فرمایا وہ لذی خلق من طین کہ جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے. تو فرمایا کہ تمہارے باپ دادا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نسل در نسل اس طرح تم بھی پیدا ہو گئے. اصل تمہاری تخلیق جو ہے مٹی سے ہوئی ہے. تم قضا اجلا، پھر ایک وقت مقرر کیا تمہارے لیے، تم تمہارے لیے تموتون عند انتہائہ، تو اس کے آنے تک، اس کے انتہا تک تم مر جاؤ گے. اس اجل سے مراد وقت الموت، موت کا وقت ہے. اجل مسمى اور ایک مقرر کردہ وقت ہے. عنده اس کے پاس مضروب عنده خاص اللہ کے ہاں ہے، جو بعثکم تمہاری بعث کی، یعنی بعث بعد الموت. اور دوسرا اجل مسمى سے دوسرا مراد ہے، دوسرا بعث بعد الموت والا اجل ہے وہ مراد. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا اجل ہے یہ پیدائش سے لے کے موت تک اجل مراد ہے، اور جو دوسرا اجل ہے یہ موت سے لے کے بعث جاسد بوجی کی بجائے اشرف کا مراد ہے. سلمان تمہیں کفار، پھر اے کفار، یہ منادہ کا بیان ہے. کون مراد ہے اس سے؟ تم ضرور شک کرتے ہیں. تشکون فی البعث بعد علم، لیکن علم ہونے کے بعد بھی تم بعث بعد الموت پر شک کرتے ہو کہ انہ ابتدأ خلقکم، کہ اس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا، ابتدا کہ اس نے تمہاری تخلیق کی. ومن قدر علی الابتداء، اب اللہ تعالی عقلی طور پر سمجھا رہے ہیں. صاحب جلالین صغرا کبرا نکال کر سمجھا رہے ہیں کہ صغرا یہ بنتا ہے کہ اس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا، اور جو پہلی بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عادت اقدر، وہ پھر دوبارہ پیدا کرنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے. یعنی کوئی چیز بغیر نمونے کے پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، نمونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہوگا. کہ تشکون فی البعث بعد علم، پر علم ہونے کے بعد بعث بعد الموت میں شک کرتے ہو کہ انہ ابتدأ خلقکم من صغرا، کہ اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. ومن قضى على الابتداء، جو قدرہ جو پہلی بار ابتداء تخلیق پر جو قادر ہو، تمہارا اعادہ اقدر، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اعادہ کرنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے. هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے، وفي الأرض اور زمین میں بھی، يعلم سركم وجهركم، وہ تمہارے چھپے ہوئے غیب بھی جانتا ہے اور کھلے حالات بھی، وہ تمہارے راز بھی جانتا ہے اور کھلے حالات بھی جانتا ہے. ويعلم ما تكسبون، اور جو کچھ تم کمائی کرتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے. یہ وہ اس تیسری آیت میں پہلے دو آیتوں کے مضمون کا نتیجہ بیان فرمایا کہ جب تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو پھر اللہ ہی وہی ذات ہے جو آسمان اور زمین میں عبادت کی زیادہ لائق ہے، کیونکہ وہی تمہاری چھوٹی باتوں کو بھی جانتا ہے، مفیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، ہر قسم کے احوال سے واقف ہے. اس آیت کی ترکیب کے بارے میں بھی دو رائے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، ایک ترکیب یہ ہے کہ ہوا یہ ضمیر شان ہے، اللہ مبتدا ہے، اور فی السماوات میں یہ جار مجرور اس کی خبر بن رہی ہے اور باقی اس کے متعلق ہے. دوسری ترکیب ہے کہ ہوا مبتدا ہے اور اللہ خبر ہے، اور فی السماوات جس کے متعلق ہے. وَهُوَ اللَّهُ مستحق للعبادت، تو نتیجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی اب عبادت کو مستحق ہے. اللہ ہی آسمان اور زمین میں کیا مطلب؟ اللہ ہی مستحق عبادت ہے، مستحق للعبادت فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجهرکم وتسرون وما تجهرون، یہ بینکم، یعنی جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ تمہارے درمیان جو کچھ بھی ہوتا ہے سب جانتے ہیں. ویعلم ما تکسبون، اور جو بھی کچھ تم کماتے ہو اس کو جانتا ہے. تعلمون من خیر و شر، یعنی جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو خیر اور شر کا اللہ اس کو جانتے ہیں. ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے سرکم و جہرکم میں، سر اور جہر میں تو تمام چیزیں شامل ہو گئی، ما تکسبون کا الگ سے ذکر کیوں؟ ما تکسبون بھی تو کسب والی چیزیں بھی تو سر اور جہر میں آ گئی، وہ بھی تو یا تو سرن ہوتا ہے یا جہرن ہوتا ہے، تو پھر کسب کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ صاحب جلالین نے تعملون من خیر و شر سے کہہ کے اس سے مقرر کیا ہے. کسب سے، کسب ہی تو اصل ہے جس پر ثواب اور جزا یعنی سزا اور جزا کا نتیجہ نکلتا ہے، اس لیے کسب کو الگ ذکر کیا. من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین، اور ان کافروں کا حال یہ ہے ان کے پاس ان کے پروردگار
کی نشانیوں میں سے جب کوئی نشانی آتی ہے اور جو بھی آتی ہے من آیت کوئی نشانی من آیت ربهم ان کے رب کی طرف سے ان کے رب کی نشانی میں سے کوئی نشانی الا كانوا عنها معرضين، یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں سے بردباری کرنے والوں اور اس کی تکذیب کرنے والوں کی وعید سنائی ہے۔ کفار مکہ ایسا کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح نشانی یعنی معجزہ آتا ہے تو اس کو جادو کہہ کر میں پھیر لیتے ہیں اور اس میں غور بھی نہیں کرتے، اور یہ ان کی انتہائی بدنصیبی ہے کہ وہ حق کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی ان بھی لوگوں کے درمیان گزاری، ان کی آنکھوں دیکھ کے حالات کے سب اور خوب اچھی طریقے سے واقف تھے۔ وہ کسی انسان سے پتہ ان کی تعلیم حاصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کی نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو 40 سال ہوتے ہی دفعتاً آپ کی زبان مبارک سے اتنے فصیح و بلیغ کلام کا آنا، تو یہ بات وہ اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اعراض کر لیتے تھے۔ جی وما تأتیہم من اہل مکہ کا ہندوی سمرجے کی قوم، یعنی کہ وہ اہل مکہ جو بھی آتی ہے من زائدہ، یہاں پر من زائدہ ہے یعنی ترجمے کا عمل کر رہا ہے، معنوی طور پر بھی عمل نہیں کر رہا، کوئی بھی نشانی جب آتی ہے ان کے رب کی نشانی میں سے کوئی بھی من القرآن، تو قرآنی آیات نشانیوں کا بیان ہے کہ نشانیاں کیا ہوں گی، قرآنی آیات مراد ہو سکتی ہیں، تو مطلب قرآنی آیات جب بھی ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے وہ اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلایا۔ فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، نتیجہ یہ کہ جب جس بات کے یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں جب ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی، فسوف يأتيهم، جلد ہی پہنچ جائے گی ان کے پاس انباء خبریں اس چیز کی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، تو حق کو جھٹلاتے بھی ہیں اور پھر یہ کہ مذاق بھی بناتے ہیں، تو اس مذاق بنانے اور جھٹلانے کا انجام جو ہے عنقریب ان کو نظر آ جائے گا، اور اپنے اعمال کا نتیجہ یہ عنقریب دیکھ لیں گے۔ تو بطور زجر توبیخ ان کو یہ کہا کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے ایک اور جگہ میں فرمایا استوى اليوم بما كنتم تكفرون، جی فقد كذبوا بالحق بالقرآن، تحقیق انہوں نے حق سے مراد کیا ہے، قرآن، لما جاءهم، جب بھی وہ قرآن ان کے پاس آیا انہوں نے جھٹلایا۔ فسوف يأتيهم من قریب آئیں گے ان کے پاس خبریں، عواقب، انباء عواقب، یہ ان قریب آ جائے گی ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ انباء عواقب، عواقب عاقبہ کی جمع ہے، انجام کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیا ہے، عواقب محذوف نکال دیا۔ عواقب محذوف کیوں نکالا؟ عواقب محذوف اس لیے نکالا کہ انباء یعنی خبریں تو ان کے پاس دنیا میں ہی آ گئی تھی، قرآن کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خبریں، انباء تو نبا تو ان کے پاس دنیا میں ہی آ گئی تھی، اس کا جو نتیجہ ہے عاقبت ہے، عواقب ہے، وہ دیکھ لیں گے قیامت کے دن، اس لیے عواقب کو صاحب جلالین نے محذوف نکالا۔ جب اس طلب آج کے سبق کے متعلق سوال یہ کہ عواقب و صاحب جلالین نے محذوف کیوں نکالا، اس کے جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ آج کا سبق ہم نے صدق اور آیت نمبر 5 میں تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔